الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ 15واں روزہ ہے، 15واں پارہ رات تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سپارے میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ مکہ میں اس وقت نازل کی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کا بہت دباؤ تھا، بہت زیادہ تشدد اور ٹارچر تھا، اور حالات ایسے تھے کہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فوت ہو چکی تھیں، جو گھر پہ سکون دینے والی تھی، نبی علیہ السلام کو حوصلہ دینے والی تھیں، بہت ہمت والی خاتون تھیں، اور یہ گھر میں تھیں۔ اور گھر کے باہر چچا ابو طالب تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ وہ قبیلے کے سردار بھی تھے، اپنا جو گھر کا جو اپنے قبیلہ اپنا خاندان تھا اس کے سربراہ بھی تھے۔ ان کا ایک رعب اور دبدبہ بھی تھا، اور لوگوں کو ہمت نہیں تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایسے یعنی آگے بڑھ کے زیادہ کوئی کر سکیں۔ تھوڑا بہت شرارتیں تھیں، ذہنی طور پہ تشدد تھا، آئے دن کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ بنتا رہتا تھا، لیکن حضرت ابو طالب کا خوف پڑا تھا۔ اب جو گھر پہ سکون دینے والی ہیں وہ بھی فوت ہو گئی، جو باہر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والے ہیں وہ بھی فوت ہو گئے۔ ابو طالب، نبی علیہ السلام کو وہ عام الحزن کہا جاتا ہے کہ گویا کہ جو آپ کے اوپر غم کا سال تھا وہ والی کیفیت تھی۔ تو ایسے حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو کے اور شدید غم کی کیفیت میں نبی علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں مکہ سے ہجرت کر جاؤں، یہاں پر حالات رہنا دوبھر ہو رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں پر جا کر ان کے سرداروں سے ملے اور ان کو کہا جی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پناہ نہیں دی۔ اس وجہ سے ویسے عرب لوگ اس حوالے سے بڑے مہمان نواز تھے، لیکن انہوں نے چونکہ مکہ قریب تھا طائف سے، اور مکہ میں قریش کی حکومت تھی، ان کا دبدبہ تھا، ان کا ہر وقت کا تجارت کا مسئلہ، لین دین، یہ سارے مضبوط معاملات کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ نہیں دی، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ اگر ہم نے پناہ دی تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا جو ہے وہ کاروباری ناطقہ، آنا جانا، لین دین کے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ نہیں دی، اور بلکہ شریر بچے پیچھے لگا دیے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لہو لہان کیا۔ ایک بار اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اتنی زندگی گزری، آپ نے جنگ احد، جنگ بدر دیکھی، تکلیفیں دیکھیں، جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، تو ان تمام زندگی میں سب سے مشکل ترین اور سخت ترین دن کون سا تھا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ وہ دن طائف والا دن تھا، جس دن انہوں نے شریر بچے میرے پیچھے لگا دیے، اتنے انہوں نے مجھے پتھروں سے مار مار کے لہو لعان کر دیا کہ جب میں وہاں سے مایوس پریشان اپنے گھر پہ پہنچا تو پورے جسم سے جو لہو بہہ رہا تھا وہ میرے جوتوں کے اندر جمع ہو گیا اور وہ جم گیا، اور میں جب گھر پہ آیا تو خدیجہ نے پانی گرم کر کر کے اس جمے ہوئے خون کو انہوں نے پگھلا کے میرے جوتے اتارے تھے۔ تو کہتے ہیں وہ بڑا شدید دن تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے، اور پھر ایک اور مسئلہ جو یہ ہوا کہ قبیلے کے سردار ابو طالب تھے، وہ فوت ہو گئے، تو اب ایک جب سردار فوت ہوتا ہے تو قبائلی جو سسٹم ہے آج بھی وہی ہے، تو اس کے بعد ایک اور سردار بنتا ہے، تو سردار بن گیا نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن ابو لہب، وہ بھی سگا چچا ہے، وہ دشمن بن گیا۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ نبی علیہ السلام کو اپنے قبیلے سے خارج کر دیا کہ اس کا ہمارے قبیلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو قبائلی سسٹم بھائی جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ قبائلی سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کہہ دے کہ یہ ہمارے قبیلے سے باہر ہے تو پھر اس کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، ورنہ ان کا ایک جانور ادنا سا مر جائے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی قبیلے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے لوگ نے ہماری بکری مار دی، ہم ان کی بکریوں کا ریوڑ ماریں گے تو بدلہ ہمارا پورا ہوگا۔ یہ قبائلی ایک نفسیات ہے۔
تو ایسے حالات میں جب اس نے یہ کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آ کے نہ معاذ اللہ مار دے، کوئی نقصان دے، ہم نہیں پوچھیں گے اس کو تو نے ہمارے قبیلے کے فرد کو کیوں مارا ہے۔ تو ایسے شدید حالات میں ضرورت تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو ڈھارس دی جائے، حوصلہ دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تحفہ عطا فرمایا اور آپ کو سفر معراج عطا فرمایا، تاکہ اگر دنیا والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، فرش والے آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو عرش والا تو آپ کے ساتھ ہے نا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر سفر کے دو حصے ہیں، ایک اسراء، ایک معراج۔ اسراء وہ ہے جو مکہ سے لے کے فلسطین تک بیت المقدس تک ہوا، اور پھر جو بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گئے تو وہ معراج کا سفر۔ یہ دو ہے، لیکن یہ ہمارا موقع نہیں ہے اس وقت۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے تحفے دیے وغیرہ وغیرہ سارے کچھ۔ تو اللہ نے حوصلہ دینے کے لیے یہ صورت اتاری، اور پھر میں اس میں ایک اور چیز بتائی گئی کہ اور اس سفر میں نبی علیہ السلام کو مدینہ بھی دکھایا گیا کہ یہ مدینہ ہے جہاں پر آپ نے عنقریب ہجرت کرنی ہے۔ اور پھر وہاں پر جو لوگ یہودی تھے، اہل کتاب تھے، وہاں کے حالات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، بریف کیا گیا، اور کہا گیا کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اب بنی اسرائیل کی حکومت ختم اور بنو اسماعیل کی یعنی آپ کی حکومت عنقریب آنے والی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے دل کو حوصلہ دینے والے حالات و واقعات تھے۔ تو اس لیے یہ صورت نازل کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے کو رات کو لیلا من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ لیلن عربی میں جو لیلن، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں نا، تو یہ جو جہاں پر تنوین آتی ہے نا، یہ التنوین للتقلیل، عربی کا قاعدہ ہے کہ تنوین قلت بیان کرنے کے لیے آتی ہے۔ یعنی لیلن، اللہ نے جو یہ سیر کرائی ہے اتنی، تو یہ لیلن رات کے بہت ہی قلیل حصے میں کرائی ہے، اتنے تھوڑے حصے میں کرائی ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آنکھ جھپکنے کے برابر میں اللہ نے جنت اور جہنم سارا کچھ دکھا دیا۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے، نبی علیہ السلام جب گھر سے نکلے تھے تو جب آدمی دروازہ بند کرتا ہے نا تو دروازے کی کنڈی تھوڑی دیر ہلتی ہے، جب واپس سیر کر کے آئے تو ابھی وہ کنڈی تھوڑی سی ہل رہی تھی، جیسے پنکھا ہم بند کرتے ہیں نا، بند ہوتے ہوتا ہے، کنڈی ہل رہی ہوتی ہے تو چند لمحوں کے بعد وہ رکتی ہے۔ پرانی کنڈیاں جو ہوتی تھیں، آج کل تو کنڈے وہ سیدھے سیدھے لگ جاتے، تو فرمایا کہ وہ لگ دی، یعنی اللہ نے رات کے قلیل ترین تھوڑے سے حصے میں اللہ نے سارا کچھ دکھا دیا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا گیا تھا۔ اور پھر اس صورت میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے اللہ نے اس صورت کو سورہ بنی اسرائیل کہا ہے۔ اس میں بڑی بنیادی چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اے پیغمبر علیہ السلام کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، خاص اسی کی عبادت کریں، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان کریں۔ والدین اما یبلغن عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، نہ ان کو جھڑکنا ہے۔ یہ بہت بڑی ظلم کی بات ہے، بہت بڑے جبر کی بات ہے کہ ہمارے دلوں سے اپنے والدین کا احترام، ادب، خاص طور پہ ان سالوں میں، اس صدی میں، یہ 20-30 سال جو تھے نا ہماری اخلاقی گراوٹ کے یہ بہت ہمارے نقصان دہ دن تھے۔ تو ایسے حالات میں جو ہم نے اخلاقی طور پہ گرے ہیں تو ان میں والدین کا ادب، احترام، خدمت یہ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات پہ ڈانٹ دیتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، جو والدین کو پتہ ہوتا ہے، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، اگر ان کے ساتھ کوئی بات کرنی پڑے، ان کو کوئی بات سمجھانی پڑے تو کریماً، بڑے اچھے انداز سے، بڑے حلیمی کے ساتھ، بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ ان کو یہ بات سمجھانی ہے۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے ساتھ اپنے کندھے جھکا کر رکھنے ہیں، نیچے نظریں کر کے باتیں کرنی ہیں، اور ان کے لیے یہ دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب اللہ ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور
جو فضول خرچی لوگ کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اس لیے یہ کام کرتا ہے تاکہ بندے کو نافرمان بنا دے، ناشکرا بنا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ تم اتنے کنجوس ہو جاؤ کہ تمہارا جو ہے نا اپنے ہاتھ اپنے گلے کو آ جائے، خود بھی کھانے کے لیے کچھ نہ استعمال کرو، اور اتنا بھی تم زیادہ نہ کرو کہ تم فضول خرچ ہو جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی معاشرے کی چند اور چیزوں کی طرف بھی اللہ نے توجہ دلائی ہے تاکہ معاشرہ تمہارا اچھا ہو۔ فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یہ منصوبہ بندیاں نہ کرو کہ ہمارے بچے زیادہ ہو جائیں گے، خرچے ہوں گے، اور اس طریقے سے تم اپنی اولاد کو گویا کہ قتل کرتے ہو، یا اگر حمل یا پریگننسی ہو بھی جائے تو اس کو پھر ضائع کرواتے پھرنا کہ جناب یہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، مہنگائی کا زمانہ ہے، پلیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلهم كان خطأ كبيرا، ان کا قتل کرنا، ان بچوں کو دنیا میں نہ آنے دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور فرمایا تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انه كان فاحشہ، وہ بدکاری والی چیز ہے اور برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ ہی کسی کو ناحق قتل کرو، کیونکہ جو کوئی ناحق قتل کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے یہ جائز درست نہیں ہے، اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اور فرمایا کہ یتیم کا مال مت کھائیے الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر وہ آپ کے پاس رہتا ہے اور آپ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں یا اس کو کوئی تعلیم و تربیت دے رہے ہیں تو اس اعتبار سے خرچ کر سکتے ہیں، یا آپ کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اور آپ کو کوئی مالدار یتیم بچہ مل گیا، اس کی آپ پرورش کر رہے ہیں تو مناسب سی تنخواہ وغیرہ لے سکتے ہیں ضرورت کی، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے۔ اور فرمایا واوفوا بالعہد، تم جو وعدہ کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، جب تم ناپ پیمائش کرو، ماپ کرو، تولو کوئی چیز تو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ یہ بہترین ہے انجام کے اعتبار سے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کسی کو ایک من گندم یا کوئی چیز تول کے دے رہا ہے، اس میں اس نے کلو رکھ لی، اتنا نہیں رکھ سکتا نا، کلو 2 کلو، یہ تو نہیں ہے کہ 20 کلو کا دال لگا لے، کلو 2 کلو کا فراڈ لگائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو تم اس کے فراڈ لگا کے کچھ پیسہ کچھ مال اس کا رکھ لو گے، یا کپڑا اس کو پیمائش میں کم دو گے، وزن میں مال کم دو گے، تو یہ پورا دے دو، یہ انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ تم آج پورا دو گے تو اللہ کل تمہیں بھی پورا دے گا۔ آج تم نے کلو 2 کلو من میں سے اس کی گندم کوئی چیز رکھ لی تو یہ انجام کے اعتبار سے تمہیں جہنم میں پہنچا دینے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور تم ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہاں پر فضول بحث جو ہمارے معاشرے کا ایک بڑا زبردست حصہ بن چکا ہے، ہم فضول بحثیں کرتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بھی یہی ماحول ہے، ہمارے کاروباروں میں بھی، ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری جماعتوں میں ایک فضول چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی طرف ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا۔ ایک پنکھے کی بات ہو رہی ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، تم نے اس طرح چلا دیا تھا، او بھائی میں نے نہیں چلایا، اس بات پہ ہم لمبی فضول بحث کریں گے۔ فرمایا کہ یہ فضول بحثیں، جس چیز کا پتہ نہ ہو، جس چیز کا علم نہ ہو، پھر 2 بندے بات کر رہے ہو، تیسرا ایک بات میں آگے ٹانگ اڑا دیتا ہے کہ یہ جی ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، خام خواہ نہ اس کا کوئی تعلق نہ کچھ۔ تو فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں پتہ نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ لگا کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ بے شک کان سننا، دیکھنا، کان کے بارے میں اور آنکھوں کے بارے میں، والفؤاد دل کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ اکڑ کے مت چلا کرو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم جو زمین میں اکڑ کے چلتے ہو تو یہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم اونچے ہو کے کسی پہاڑ کے جتنے لمبے ہو سکتے ہو۔ جب تم یہ کر نہیں سکتے ہو تو پھر تمہیں اتنا اکڑ اکڑ کے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پہ معاشرے میں رہنے کا اس ایک رکوع کے اندر بڑے زبردست سبق سکھائے ہیں کہ تمہارا معاشرہ پرامن اس طریقے سے ہو سکتا ہے اگر تم اپنے اچھے طریقے سے اپنی ان چیزوں کے اوپر اگر عمل کر لو گے تو یہ زبردست تمہارے لیے معاملہ ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر یہ بات بھی بیان فرمائی ہے اولئک الذین یدعون یبتغون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تم پکارتے ہو وسیلہ ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کے لیے وسیلہ اختیار کرنے کے لیے، ایہم اقرب ویرجون رحمتہ،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ پر امید ہونے کے قریب ہے تمہارے لیے، یعنی اللہ سے امید رکھو۔ اب جب ہم بھائیوں کو کہتے ہیں کہ تم شرک نہ کرو تو ہمیں بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو بتوں کے بارے میں آیتیں ہوئی تھی یہ ہم پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ بتوں کے بارے میں تھی۔ ہم تو نیک بندوں کی تعظیم کرتے ہیں، نیک اولیاء کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ چھوڑ کے، تو وہ لوگ تو خود اللہ کا وسیلہ تلاش کرنے والے تھے۔ اس سے معلوم کون ہوا؟ بت تو نہیں نا اللہ کا وسیلہ تلاش کریں گے، یعنی وہ انسان ہی تھے پہلے، پھر جب وہ فوت ہو گئے تو وہ ان کی قبروں میں پڑ گئے، تو ان کی بتوں کی گویا کہ تم پوجا کر رہے ہو۔ فرمایا یہ کہ بات ٹھیک نہیں ہے، تم ایک اللہ کو ہی پکارو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے پھر سورۃ الکہف ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے، سورہ کہف کا معنی ہے غار، تو چونکہ ہم یہ نوجوانوں کا تذکرہ کریں گے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الکہف ہے۔ عربی میں کہف کھلی کشادہ غار کو کہتے ہیں، جو کھلے، جس کے اندر کئی آدمی لیٹ بیٹھ چل پھر سکیں۔ یہ وہ صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعے کے دن اس صورت کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور کا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جمعے کو یہ صورت پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اس کی ابتدائی 10 آیات حفظ کر لے گا، زبانی یاد کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو، اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا، وہ دجال کہ جس کے فتنے سے ہر نبی نے پناہ مانگی، 1,24,000 انبیاء نے پناہ مانگی ہے، اتنا خطرناک فتنہ ہے، تو فرمایا کہ جو بندہ 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، ابتدائی 10 آیات کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسی رمضان میں ہم اگر 10 آیتیں یاد کر سکتے ہیں نا، تو یہ یاد کریں ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ جو غار والوں کا واقعہ ہے، یہ وہ واقعہ ہے کہ ایک دقیانوس نام کا بادشاہ تھا، تو وہ عیسائیوں پر، اس وقت عیسائی مسلمان ہوتے تھے، تو اس وقت ایمان والے عیسائی ہی تھے، تو جو عیسائی مذہب اختیار کرتا اس کے اوپر بڑا ظلم کیا جاتا اور ان کو بڑا ٹارچر، تشدد کیا جاتا تھا۔ تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں چند نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت دے دی، اللہ نے ان کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی، تو ان کو پتہ لگا کہ یہ تو ہمارے اوپر بڑا ظلم ہوگا۔ اس نے اپنی CID دقیانوس بادشاہ نے پھیلائی ہوئی تھی کہ کوئی اگر اسلام قبول کرتا ہے، ان کا مسلمان بندہ ہوتا ہے نا، تو تم اس کو میرے پاس لے کے آؤ، سخت ترین سزائیں دینی ہیں، قتل کرنا ہے، پھانسی دینی ہے، یا اور سزائیں سخت دینی ہیں۔ تو جب انہوں نے، اللہ نے ہدایت دی ان کو، تو انہوں نے ایمان لے آئے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم راتوں رات کو نکل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا واقعہ ان نوجوانوں کا بیان کر کے نبی علیہ السلام کے دل کو ڈھارس بندھائی ہے کہ اے نبی، ہجرت جو مسلمان حبشے کی طرف کرنے کا سوچ رہے ہیں، اور آپ کو جو ہم نے مدینے کی طرف ہجرت کرانی ہے، تو یہ ہجرت مومنوں کا شیوا رہا ہے، مومنوں کا یہ کام رہا ہے کہ جب ان کے اوپر حالات تنگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے بھی ہجرت کرنی ہے، آپ کے اصحاب بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ انہوں نے بھی، غار والوں نے بھی ہجرت کی تھی، تو وہ حالات بتا کے نبی علیہ السلام کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ غار والے، جب دقیانوس بادشاہ نے، ان کو پتہ لگا کہ چند نوجوانوں نے اس دین قبول کیا ہے، ایمان لائے ہیں، تو ان کی تلاش کے لیے دوڑانا، لوگوں کو دوڑا دیا، اپنی ایجنسیوں کو۔ تو وہ نوجوان کتنے تھے؟ نوجوان 8 9 10 جتنے بھی تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل تعداد کا ہمیں علم ہے، یا ان کو خود کو علم تھا، اور زیادہ بندوں کو علم نہیں تھا، چند لوگوں کو علم تھا۔ تو اللہ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا ہے کہ جو تمہیں پتہ ہی نہ ہو جس بات کا، تم اس کی فضول بحث کرتے ہو۔ اب مفسرین میں نے دیکھا ہے کہ اتنی بحثیں اس میں ہوئی ہیں، اتنے کئی صفحات میں، کوئی کہتا جی اتنے بندے تھے، ہر مفسر کہتا ہے اتنے بندے تھے، تو اس طرف کی طرف کم لوگ جاتے ہیں، جب اللہ نے فرما دیا کہ میرے تعداد ضروری ہوتی، اگر بتانی ضروری ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا۔ تو بات ہے اس مقصد کو سمجھنے کی، اس کے فیصلے کو سمجھنے کی کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ تو وہ نوجوان راتوں رات اپنے گھر سے نکل پڑے، پوری رات انہوں نے سفر کیا، سفر کر کے جب صبح کا وقت ہوا، دن نکلنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اب چھپ جائیں، دن میں کوئی ہمیں فوج وغیرہ نہ پکڑ لے۔ تو
تو وہ اس غار کے اندر چھپے اور وہاں پر ان کو نیند آ گئی. انہوں نے کہا پوری رات کے جاگے ہوئے تو ہم سو جاتے ہیں. اب وہاں پر جب وہ سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. اور یہ موت کتنے سال رہی؟ یہ موت ان کے اوپر 309 سال تک، اللہ اکبر، 309 سال تک وہ مرے رہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ بدلوا دیتا تھا. ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. ایک گھر والوں کا عموماً لوگ اپنے گھروں پہ راکھی کے لیے کتا رکھتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ہو گیا. بڑا روکنے کی کوشش کی لیکن کتا ان کے پیچھے چل پڑا. تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو جنت میں جانوروں میں سے، حرام جانوروں میں سے جائے گا نا ایک، یہ بھی کتا ہے. یہ جھوٹ ہے، غلط بیانی ہے، بالکل غلط ہے. جنت میں کتے نہیں جائیں گے. جنت میں صرف انسان اللہ تعالیٰ بھیجے گا یا جنوں کو بھیجے گا جن کو اللہ نے مکلف بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے اب پچھلا جو بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے تلاش کے لیے لوگوں کو بھگایا. تو جب وہ نہیں ملے، بڑی تلاش کی گئی کہ نوجوانوں نے دین قبول کیا ہے تو ان کو پکڑ کے سزا دی جائے. تو جب وہ نہیں ملے تو ان کی تصویریں بنوا کے، جیسے ہمارے تھانوں میں اشتہاریوں کی تصویریں لگا دی جاتی ہیں، نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اشتہاری ہے، اس بندے کو جہاں پر ملے اس کو گولی مار دو یا اس کو پکڑ کے قانون کے حوالے کرو. تو اس کے خزانے میں محفوظ کر دیا کہ یہ بندے جہاں پر جس کو لڑکے ملے تو ان کو سزا دی جائے گی. وہ بندہ بادشاہ فوت ہو گیا. اس کے بعد نیا بادشاہ آیا. آتے آتے کئی حکومتیں بدل گئی. پھر ایک بادشاہ آیا، وہ مسلمان تھا، بڑا نیک تھا، بڑا نیک تھا. تو اس بادشاہ نے دعائیں کی. ان کے بادشاہ کے نا خود نیک تھا، لوگ بھی نیک تھے، وزیر بھی نیک تھے. ایک شرعی مسئلہ چھڑ گیا کہ جب بندہ فوت ہو جائے گا تو قیامت کے دن کیسے کھڑا ہوگا، کیسے زندہ ہوگا. شکوک و شبہات آ جاتے ہیں بندے کے ذہن میں. کیا پتہ اس وقت کی شریعت میں یہ بات واضح نہیں تھی کہ ہم تمہیں اٹھا لیں گے قیامت کے دن، یا ایسی کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو گئے ہوئے 300-400 سال ہو چکے تھے، 500 سال تقریباً. تو اس صورت میں بادشاہ نیک تھا تو اس نے دعا کی کہ اللہ کریم کوئی ایسا واقعہ کر دے، ایسا کوئی ماحول پیدا کر دے کہ میں اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو بتا سکوں کہ اللہ تعالیٰ جو مارنے پر قادر ہے وہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی. تو ادھر سے پھر اللہ رب العزت نے ان نوجوانوں میں سے ان کو اٹھایا. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب وہ صبح کے وقت لیٹے تھے، فجر کا وقت تھا، تو جب ان کی آنکھ کھلی نا تو کوئی 1-2-3 کا ٹائم تھا. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم صبح سے لے کے دوپہر تک سوئے ہیں. تو سوئے وہ 309 سال تک تھے. تو کہا جی بھوک لگ رہی ہے، اب ایسے کرو تم یہ پیسے لے جاؤ اور چھپ چھپا کے احتیاط کے ساتھ کہیں ہوٹل وغیرہ سے، سرائے سے، ریسٹورنٹ سے کھانا لے آؤ، تاکہ اپنے آپ کو بچانا، بتانا نہیں، پیچھے دیکھتے ہوئے آنا، کوئی پیچھا کر کے تمہاری گار تک نہ پہنچ جائے. اب وہ جب ایک ہوٹل پہ گیا تو اس لڑکے نے دیکھا، نوجوان نے، کہ یہاں تو حالات ہی بدلے پڑے ہیں، مکان بن چکے ہیں، حالات ہی تبدیل ہیں. تو بہرحال وہ چھپتا چھپاتا، منہ چھپاتا، کپڑا لپیٹ کے وہ گیا اور ایک ہوٹل والے کو کہا جی یہ کھانا دے دو. جب اس نے کھانا وغیرہ پیک کر دیا تو اس نے پیسے دیے. تو وہ پیسے تو بادشاہوں کے تصویریں ہوا کرتی تھی. ہر بادشاہ اپنے نئے نوٹ چھاپتا ہے. سعودیہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، ہر بادشاہ کے نئے نوٹ آتے ہیں. ابھی حالیہ 200 ریال کا ایک نوٹ چھپا ہے کل پرسوں. تو وہ دیکھا اس نے کہ یہ تو پیسے بڑے پرانے ہیں، یہ تو چلتے ہی نہیں ہیں اس وقت. تو اس نے ہوٹلوں پہ بھی تصویریں لگی ہوئی تھی ان نوجوانوں کی، بڑی مدت تک. دیکھ لو ایسے قانون ہوا کرتے تھے. تو اس نے محسوس کیا کہ یہ بندہ غلط آ گیا، ہمارے یا جاسوس ہے کسی ملک کا، یا پھر یہ وہی ان لڑکوں میں سے لڑکا ہے. تو اس نے اس کو پکڑا اور بادشاہ کے حوالے کر دیا. اب بادشاہ کے جب حوالے کیا اس کو کہ یہ تم کون ہو، کیسے ہو، تو اس کو سزا دینے کے خوف سے ڈرایا گیا. تو اس نے اصل بات بتا دی کہ ہم نے اسلام قبول کیا تھا. تو بادشاہ نے ہمیں جو مارا، یہاں پر پہلے بادشاہ تھا، اب تو تم نظر آ رہے ہو. تو بادشاہ نے ہمیں سزا دینے کا خدشہ تھا، سزا کا خطرہ تھا، اس لیے ہم چلے گئے. تو پھر بادشاہ نے محسوس کیا کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے. تو ان کو اللہ نے سلایا تو نہیں ہوگا، اللہ نے موت دی ہوگی، اتنے عرصے تک تو کوئی سو ہی نہیں سکتا. تو پھر بادشاہ، رعایا، لوگ آئے، اس غار تک آ کے دیکھا تو نوجوان اندر گیا نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے. تو وہ بھی جو سارے لوگ کھانے کا انتظار کر رہے تھے، بادشاہ نے ان کو دیکھا اور آپس میں آنکھیں چار ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے اسی دوران ان نوجوانوں کو دوبارہ موت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا معجزہ دکھایا
اور ان بادشاہ کو بتانا چاہا، لوگوں کو بھی بتانا چاہا کہ جو اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے وہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور پھر اللہ نے جس نے زندہ کیے پھر دوبارہ بھی مار دیے، تو پھر ان کا ایمان پختہ ہو گیا بادشاہ کا، ان کو اس مسئلے کی بھی سمجھ آ گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو تین چیزوں کی طرف اور توجہ دلائی ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اے پیغمبر، جب کوئی ایسی بات نہ ہو جس کا تمہیں علم نہ ہو، جیسے کہتے ہیں جی 3 بندے تھے، چوتھا کتا تھا، 4 بندے تھے، 5واں کتا تھا، 5 بندے تھے، چھٹا کتا تھا، یہ فضول باتیں ایسی نہیں کرنی چاہیے، اے پیغمبر جی ان کو منع کر دیجئے۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمایا، اور یہ یہودیوں نے سوال کیا تھا، یہودیوں نے کفار مکہ ہم موقع سوچتے رہتے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے مسلمانوں کو پھنسانا ہے، تو یہ مدینہ گئے اور ان سے کچھ چیزیں لے کے آئے کہ ہم محمد رسول اللہ کو چپ کرا سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ پیغمبر ہے تو اس سے یہ سوال کرو کہ اصحاب کہف کون تھے، غار والے کون تھے، یہ سبق اس سے لے کے آئے۔ تو یہ کفار مکہ نے سوال کیا تھا نبی علیہ السلام سے، غار والے کون تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، ان کو کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 17 دن تک وحی رکی رہی۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں پیغمبر جواب ہی نہیں دے رہا، یہودیوں نے صحیح کہا تھا کہ تم یہ بات کرو گے نبی کو پھنسا لو گے معاذ اللہ۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی پیغمبر بات کرو تو انشاءاللہ کہا کرو۔ تو اللہ نے یہ سبق بتائے ہیں، یہ چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔